بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ طالبان نے افغانستان پر بآسانی فتح کیسے کر لی، وہ بھی بغیر کوئی گولی چلائے۔ کیا وجہ تھی کہ طالبان نے اپنی ٹیم سے چند دنوں ہفتوں میں افغانستان فتح کیا؟ ان کی اس فتح سے نہ صرف امریکہ بلکہ امریکہ کے اتحادی اور دنیا کے دیگر ممالک بھی ان کی اس فتح سے حیران ہیں۔ اس افغانستان کی موجودہ صورتحال پر یہاں پر آپ کو آگے چل کر ایک معروف صحافی ارشاد بھٹی صاحب کا حیران کن تجزیہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ امریکہ یہاں آ کر بلین ڈالر 20 سال میں پانی کی طرح بہا گیا۔ امریکہ کو علم ہی نہیں تھا کہ جنگ میں اسلحہ بارود و انسان تو خریدے جا سکتے ہیں، لیکن انسان کے اندر کا جذبہ ایمانی جس انسان کے اندر ہو وہ نہیں خریدا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان جنہوں نے پہلے روس اور اب امریکہ کو بری طرح شکست دی۔ چلیے سنتے ہیں معروف صحافی تجزیہ کا ارشاد بھٹی صاحب کا کمال کا تجزیہ، جس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جذبہ ایمانی امریکہ کی شکست کی وجہ کے اصل محرکات پیچھے کیا ہے۔ آپ افغانستان کے امن کی بات کر رہے تھے ہارون صاحب، کون سا ایک طریقہ ہے؟ افغانستان ایک مکان کی طرح ہے جس پہ اشروں تک بارشیں برستی رہی ہیں، اس کی چھت اڑ گئی ہو، اس کے ستون خراب ہو گئے ہوں، اس کی دیواریں خراب ہو گئی ہوں، لیکن ملک مکانوں کی طرح نہیں ہوتے، نہ انڈیویجول کی طرح ہو رہے، ملک زندہ رہتے ہیں۔ انڈیویجول مر جاتے ہیں، ملک زندہ رہتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ملک صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ اس میں بہت پیچیدہ عوامل ہے۔ اب میں اگر پوری تاریخ آپ کو بیان کروں، لمبا چوڑا قصہ ہے، کچھ تو بیان کریں ہارون صاحب، طالبان کی بھی تاریخ۔ طالبان کے بارے میں بنیادی غلط فہمی یہ ہے کہ پاکستان نے، نصیر اللہ بابر نے اور مریم محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان کی سرپرستی کی۔ انہوں نے ان کی سرپرستی کی، لیکن ہوا کیا کہ وہاں اقتدار کی جو جنگ تھی خوفناک وار لارڈز میں، اس میں اتنے بھیانک جرائم ہو رہے تھے کہ جس کا ذکر بھی کرتے ہوئے شرم آتی۔ ٹھیک ہے، وہ لڑکے اٹھے، اپنے اساتذہ اٹھے طالبان، اور اس خلا کی وجہ سے، چونکہ انہوں نے ایک they had a magic word، ان کے پاس ایک جادو تھا، ہم افغانستان کو امن عطا کریں گے۔ جب انہوں نے قندھار کو امن عطا کر دیا اور سارے جرائم پیشہ لوگوں کو وہاں سے نکال دیا، تو دوسرے شہروں میں ان کا obviously ویلکم کیا گیا۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے بھی غلطیاں کی، ٹھیک ہے، اور وہ جو غلطیاں وہ واضح ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر امریکہ نے غلطیاں کی۔ امریکہ نے کیا کیا؟ اسامہ بن لادن 96 میں سوڈان میں تھا اور اپنا کاروبار کر رہا تھا۔ اسامہ بن لادن تو بیسیکلی ایک کاروباری آدمی تھا، امریکہ کے ضرور خلاف تھا۔ وہاں کے میں اس فیکٹری میں گیا ہوں جو اسامہ بن لادن کی فیکٹری تھی، جس پہ انہوں نے میزائل برسائے۔ وہ ملبہ انہوں نے ویسے ہی رکھ چھوڑا تھا اور دنیا بھر کے سیاح اسے دیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ سوڈانیوں نے کہا ہم اسے سعودی عرب کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا ٹھیک، امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، آپ ٹرائل کر لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، امریکہ نے بھی انکار کر دیا، سعودی عرب نے انکار کر دیا اپنی اپنی وجوہات سے۔ سعودی عرب نے تو کہا ہم ایک مصیبت گلے میں ڈالیں گے، غالباً ان کے خاندان کا رسوخ بھی تو شاید یہ وجہ بھی ہو۔ امریکہ نے کیوں انکار کیا میں آج تک نہیں سمجھ سکا، اس کی مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں لوگ، لیکن قابل فہم نہیں ہے۔ وہ آ گیا افغانستان میں، یہاں اس نے ان کی مدد کی، ان کے لیے وہ تو ہیرو تھا، دا گریٹسٹ ہیرو، ملا عمر سے کم ہیرو تو وہ ان کے لیے نہیں تھا۔ اچھا، پھر جناب انہوں نے اس کے میزائل برسائے اور خیر 9/11 ہو گیا اور وہ تورا بورا میں آ گیا۔ امریکی یقینی طور پر اس کو گرفتار بھی کر سکتے تھے اگر چاہتے، اور اگر اس کا خاتمہ کرنا چاہتے تو وہ بھی کر سکتے تھے۔ وہ تو دیکھیے نا، ایک دیوانہ آدمی تھا جو یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ جذبہ چاہے اس کی نیت نیک ہو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ اس سے ایک سپر پاور کو آپ چیلنج کر رہے ہیں تو عالم اسلام کے لیے اس سے تباہی آئے گی اور افغان عوام کو بھی کچھ نہیں ملے گا اور پاکستان میں بھی خرابی پیدا ہوگی۔ انہوں نے اس کا ٹھیکہ دیا، ایک آدمی تھا ٹھیکہ، امریکی فوج نے، حضرت علی، ایک کمانڈر تھا حضرت علی اس نام کا۔ اچھا، اب اللہ جانے اس نے اسامہ سے پیسے لے لیے یا وہ انکمپیٹنٹ تھا، وہ آ گئے، آپ کو پتا ہے کہ کہیں چھپا رہا۔
طالبان بھی جو ہے نا جس طرح لوگ ہمارے دیکھ رہے ہیں نا، یہ ٹھیک ہے کہ اب افغانستان سے تخریب کاری نہیں ہوگی، مگر یہ جو جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں نا ان کو جلدی پتہ چل جائے گا۔ آج انہوں نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی پاکستان کا داخلی مسئلہ ہے، کل بھی کہا ہے، جی کل بھی انہوں نے بالکل یہ واضح کہا، ٹھیک ہے، میوزک پہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے، مسئلہ ہے پاکستان۔ ڈیورنٹ ڈاؤن کو انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، تو عالمی قوتوں کے سامنے پھر کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنا یہ باڑ لگا جائیے، پاکستان نے غلط لگائے، اور 2200 ارب روپے کی سمگلنگ ہوتی ہے، ٹیررسٹ آتے ہیں، ایک ملک اپنی حفاظت کا بندوبست بھی نہ کرے۔ دیکھیے دو چیزیں لازم ہیں اگر افغانستان میں من چاہیے، دنیا کو نیگیٹو تھنکنگ چھوڑنی ہوگی۔ امریکہ نے 120 سے اوپر جنگیں لڑی ہیں، لیٹن امریکہ میں 2 دفعہ، عراق میں، ویتنام میں، افغانستان میں، اور اس پہ کتنا پیسہ خرچ کیا ہے؟ 100 ٹریلین، 200 ٹریلین ڈالرز، 200 ٹریلین ڈالرز۔ Now you imagine it، کسی دن اس کا حساب لگائیں گے۔ 200 ٹریلین جس راستے پہ ابراہم لنکن اور جارج واشنگٹن اور اس کے فاؤنڈنگ فادرز نے جس راستے پہ ان کو لگایا تھا، کیا تھا؟ انصاف، تعلیم، سائنسی تحقیق، 3 اس کا بنیادی پلرز تھے۔ جمہوریت تو تھی ہی، ٹھیک ہے۔ اگر 200 ٹریلین ڈالر جو ہے وہ سائنس اور تعلیم کی ترقی پہ صرف ہوتے، لیکن نا چین میں اب 200 من تک کا ہدف حاصل کر لیا گیا چاول پیدا کرنے کا، یہ سائنسی ترقی سے ممکن ہوتا ہے نا۔ مطلب پاکستان میں میری آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے کہ 7-8 من گندم ہوتی تھی اور 60 من تک پہنچ گئی۔ اگر کوئی کسان پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، تو 60 من گندم بہتر پتا تھا کہ کیسے بغیر کھاد کے اگا سکتا ہے 60۔ اگر یہ 2 ٹریلین ڈالر یہ اب صرف امریکہ پہ خرچ ہوتے 200 ٹریلین ڈالر، تو امریکہ اتنی بڑی طاقت ہوتا کہ تاریخ انسانی میں اس کی کوئی نظیر ہی نہ ہوتی، اور اگر یہ بنی نوع انسان پہ خرچ کرتے تو دنیا کا کوئی آدمی نہ بھوکا سوتا، نہ کوئی دوا سے محروم رہتا، نہ کوئی تعلیم سے محروم رہتا۔ مگر یہ جو مسئلہ ہے نا، غلبے کی جو جبلت ہے انسان کی، یہ جو گمنڈ پیدا ہو جاتا ہے طاقت سے، جو ایک ایسا چمے پہ پیدا ہو جاتا ہے۔ امریکہ تو ایک سپر پاور ہے، آج امریکہ ذلیل و خوار ہے، ٹھیک ہے، اور چین جو ہے وہ سر اٹھائے کھڑا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جب اخباروں میں، عام طور اب بھی کلیشے بہت ہوتا ہے میڈیا میں، کہ جی امریکہ کا صدر دنیا کا سب سے طاقتور آدمی ہوتا ہے۔ نو، جو چین کا چیف ایگزیکٹو ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور آدمی ہے، بڑھتی ہوئی وہ اپنی پارٹی کی اجازت سے وہ